آج کے بعد میرا نام شہزاد حکیم مارخور ہوگا. جو وہ سابقہ نام آپ لوگوں نے میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، وہ جو نام کہے گا تو اس کے خلاف میں پرچہ کروں. یہ جو سر معجون بناتے ہیں آپ، اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں مریا تو کوئی نہیں مرتا. ایک زمانہ تھا جب میرے پاس ایک بھی عورت نہیں. 0 میٹر ان ٹچ تھا. چلے کس لیے کاٹے تھے؟ ہاں، وہ ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، علاج کروایا تھا. میرے ساتھ لوہا پہاڑ لکھا جائے، یہ پبلک ہے، لوہا پہاڑ ان کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی نام رکھ لیتے ہیں. تحریک نوجوانان پاکستان آپ نے کیوں جوائن کیا؟ چھاؤں کی ضرورت تھی مجھے. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ ایکسکلوسیو. اور ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ براجمان ہے جو آئے، انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا ہے. یہ کس طرح فتح کر لیا؟ ان کے ساتھ میٹھے میٹھے سوالات اور تھوڑے سے سخت سوالات بھی کیے جائیں گے. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. حکیم صاحب تھوڑا سا چہرے میں مسکراہٹ رکھیں، یقین کریں آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا آپ کا. آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں ہنس رہا؟ ارے سر آپ یقین کریں، بات ایسی کریں نا مجھے ہنسی آئے. ہو گیا. یہ ہنسانا بھی چاہیے نا. حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکیم محمد شہزاد لوہا پہاڑ، ان کی وجہ شہرت ایک عورت ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل صحیح دیکھتا ہوں. کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شخصیت جو اجاگر ہوئی ہے وہ ایک دانیہ شاہ صاحبہ کے ساتھ؟ دیکھیں، ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ تو ہوتا ہے. آپ کے پاس پہلے 3 عورتیں تھیں. ہاں، انہوں نے بڑی محنت کی میرے لیے، لیکن وہ آپ کو وہ پبلسٹی نہیں ملی جو دانیہ شاہ صاحبہ کی وجہ سے ملی. میں مانتا ہوں اس بات کو. پھر آپ یہ کہنا ایک عورت کا اپنے ہاتھ نہیں کرنا، آپ کے پاس ماشاءاللہ کی 3-4 شادی ہیں. دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب میرے پاس ایک بھی عورت نہیں. اچھا. 0 میٹر ان ٹچ تھا. اچھا ہاں، تو پھر وہ معجون کے بعد پبلسٹی میں زیادہ ملی. ہاں، لازمی بات ہے، کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑتا ہے. آپ کا صرف فوکس مردانہ کمزوری پہ کیوں ہے؟ پھر کس نے کہا ہے؟ آپ جتنا لوہا پھاڑ اپنے آپ کو کہتے ہیں، میرے خیال میں پھر میں نے کبھی کہا ہے؟ مجھے ایک ویڈیو آپ نے تو نہیں کہا، لیکن آپ نے کہا جی میرے ساتھ لوہا پہاڑ لکھا جائے. کس نے کہا ہے؟ وہ ویڈیو بیان دکھائے میرا. ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا تھا کہ جب تک میں حکیم محمد شہزاد لوہا پہاڑ نہ لکھا جائے تو مجھے سکون نہیں آتا. نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اچھا چلیں، اب آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. میں نے اپنا یہ نام ہی نہیں رکھا. یہ پبلک ہے، لوہا پہاڑ، ان کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی نام رکھ لیتے ہیں. لوگوں نے میرا نام شہزاد احمد ہے. آج جو ہے نا مجھے وہ عبداللہ حمید گل صاحب ہیں، تحریک جوانان پاکستان پارٹی کے، تو آج انہوں نے مجھے نام دیا ہے شہزاد حکیم مارخور کا تخلص. ٹھیک ہے، تاکہ پہچان رہے. اچھا تو آج جو ہے نا، آج کے بعد میرا نام شہزاد حکیم مارخور ہوگا. جو وہ سابقہ نام آپ لوگوں نے میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، وہ جو نام کہے گا تو اس کے خلاف میں پرچہ کراؤں. یہ چیز اب پرچہ کاٹنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اچھا، ایک آپ کی ویڈیو آئی تھی، وہ آپ نے نمازی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جی، اور وہ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا، آپ کا کیا ہوا تھا وہ؟ ہاں، وہ ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، علاج کروایا تھا. یعنی کہ شیخ رشید کی طرح آپ نے بھی چلے کاٹے ہیں؟ جی جی. چلے کس لیے کاٹے تھے؟ دیکھو، سوالات کا مزہ نہیں ہے. آپ میرے لیول کے اینکر پرسن نہیں ہے. پتہ نہیں کدھر سے یہ گھسے پٹے سوال لے کر آئے ہیں، کہاں سے آ گیا شیخ رشید. آپ غصہ کر رہے ہیں. میری بات سنو نا، کوئی ملکی لیول پہ کوئی بات کریں، کوئی حکمت کی. کوئی اب آپ سیاست میں آج ہی آپ سیاست میں آئے ہیں تو ملکی بات کیا کروں؟ میری بات سنو. مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ بیچ میں یہ شیخ رشید صاحب کہاں سے آن؟ اچھا دیکھیں نا، اب آپ نے پہلے بولتے تھے، میں نے کہا شیخ رشید کی باتیں کر دوں گا پھر آگ لگ جائے گی ملک میں. میں آخری نے کہا یہ بتائیں نون لیگ کا مستقبل کیا ہے؟ سر مستقبل ہے نون لیگ کا؟ کیا مستقبل ہے بتائیں نا مجھے. مستقبل نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ سر آپ بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. اچھا، کتنی صفائیاں ہو رہی ہیں، مجرم کتنے مارے گئے ہیں، یہ سارا نون لیگ کا کام ہے. نون لیگ کا کام ہے. تحریک نوجوانان پاکستان آپ نے کیوں جوائن کیا؟ چھاؤں کی ضرورت تھی مجھے، ایک تناور درخت کی ضرورت تھی. تناور درخت کی شیلٹر کی بھی ضرورت تھی، یعنی شیلٹر کی ضرورت تھی. باقی چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں. نہ بچنا نہیں ہے، خدمت کا جو جذبہ تھا میرے اندر پہلے تھا. اچھا، لیکن جب شیلٹر نہیں ہوتا تو آپ خدمت کرتے ہوئے رگڑے جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے آپ کا. مولانا عبدالستار ایدھی صاحب نے بغیر کسی سیاست جوائن کیے ہوئے دنیا میں نام پیدا کیا ہے. دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس سروس پاکستان کی ہے. یہ جو چیز ہے سیاست میں آ کے کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک شوق ہوتا ہے. آپ کا شوق الگ ہو سکتا ہے، میرا الگ ہو سکتا ہے. میرے من میں آ گیا کہ بس سیاست کرنی ہے تو کر رہا ہوں. یہ جو سر معجون بناتے ہیں آپ، اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں مریا تو کوئی نہیں مرتا. آپ خود بھی کھاتے ہیں؟ میں خود کھاتا ہوں. سر یہ بتائیے گا، ہر پاکستان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، جی، مرد حضرات کم ہے، شادیاں زیادہ کرنی چاہیے. کرنی چاہیے جی. تو اس کے لیے سیٹسفیکشن کیا ہونی چاہیے؟ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، زمین جائیداد ہونی چاہیے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں، آپ اپنے من میں رکھیں نا. ٹھیک ہے. ایک نیت ہوتی ہے نا بندے کی کہ کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور اس کے بعد بھی سر کوئی شادی کا ارادہ ہے؟ نہیں، ابھی کوئی ارادہ نہیں. 4 ہی کافی؟ ہاں کافی ہے. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں بہت گے؟ سارے لوگ ہیں جو اپنی بہن کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، لیکن میں شادی نہیں کرتا. سر یہ آپ ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ سیاسی شخصیت مجھے بہت ساری آفریں ہیں نا. اچھا، لیکن سر یہ جو الفاظ ہوتے ہیں آپ نہیں سمجھتے آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ آپ نے بالکل غلط بولا ہے. کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہن کا رشتہ دینا چاہتے ہیں. سر ایسا کوئی بات کرتا ہے؟ یہ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ بالکل غلط بولا ہے.
اب آپ سیاسی شخصیت ہیں تو عبداللہ حمید گل صاحب کو جب ہم یہ کلپ دیکھیں گے دیکھیں کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جنوبی پنجاب میں مجھے بہت ساری آفریں آئی ہوئی ہیں نا، تو میں نے تو وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے خواتین کی طرف سے مجھے آفر ہے، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ بہن کا رشتہ کہہ رہے ہیں. چلے اس کو مروڑ توڑ کے آپ خواتین کہہ دیتے ہیں. مروڑ توڑ کے نہیں، آپ سر ایکسکیوز کریں کیونکہ اب آپ لیول کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں بھی بلایا ہے. نہیں میں مطلب مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ آپ نے کہا یہ مجھے آفرز یہ ہیں کہ مجھے خواتین کی طرف سے ہیں، چند خواتین ہیں جو لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں. اچھا ہاں اپنی بہن کا اور بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں. حکیم صاحب یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کو کہتے ہیں شیطانی پڑیا بھی کہتے دیکھیے ہیں. میری بات سنیں، آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی نہیں ہے. میں نے ایک لفظ کہہ دیا سر، یہ لفظ جو ہے سر قیامت نہیں آئی، یہ آپ کی شخصیت کو مسخ کر رہے ہیں. بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں، بہن کا رشتہ دے رہے ہیں. سر آپ ایک نیشنل ٹیلی ویژن میں مطلب مجھے کیا کہنا چاہیے؟ میں نے بڑے سوفسٹیکیٹڈ الفاظ استعمال کیے تھے، خواتین کی طرف سے مجھے آفر ہے. مجھے بھی آفرز ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شادی کریں. میں ان کو کہتا ہوں میری ایک بیوی ہے، میرے 4 بچے ہیں، میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. میں نے وہی بتایا نا کہ آفرز ہیں میرے پاس خواتین کی طرف، خواتین کی طرف سے. بیٹی اور بہن کا رشتہ جی ان کے گھر والے بھی راضی ہیں، ان کا بھائی بھی راضی ہے، ان کا ابا بھی راضی ہے. وہ پہلی 4 بیوی آپ سے مطمئن ہے کہ ان کو آپ سب مطمئن ہیں. ہاں تو ادھر وہ مطلب فیملی ساری راضی ہے نا. سر آپ تعلیم یافتہ بھی ہوں گے؟ جی لازمی بات. سر کتنی میٹرک ہے، ایف اے بھی ہے؟ میری میٹرک تو ہے نا. اچھا اس کے بعد حکمت کا کورس کیا تھا؟ جی حکمت کا کورس کیا تھا. سر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اخلاقیات پہ لازمی توجہ دینی چاہیے تھی آپ. تو بھائی ٹھیک ہے، میں نہیں لیتا رشتہ بھائی بس. تو جنوبی پنجاب میں آپ کس طرح تحریک نوجوانان پاکستان، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریک جوانان پاکستان ہے یہ اس لیول کی جماعت نہیں ہے؟ میں نے آپ کو یہ لیول کا نہیں، میں نے لیول کیٹیگرائز میں بتایا کہ جس طرح مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، باقی سیاسی جماعتیں ہیں، تو اس لیول کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت آگے بڑھے گی؟ دیکھیے یہ ہے پاک فوج کی جماعت. اچھا اب آپ یہ بیان دے رہے ہیں کیمرے پہ؟ ہاں دے رہا ہوں کہ یہ ان کی جماعت ہے. میں نے تو باقی جماعتیں میں نے ایک نام سنا ہے جنرل حمید گل کا. اچھا ان کے بیٹے کا نام سنا ہے. ان کی جو زندگی گزری ہے وہ پاک فوج کے لیے قربان ہوئی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو وہ دوسری جماعتیں اکثر میں نے دیکھی ہیں وہ انتشار پھیلاتی ہیں. اس جماعت میں نے کہیں جھگڑا نہیں دیکھا. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کے اندر، تو یہ جماعت مجھے پسند ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی. یہ جماعت پاک فوج کی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ حمید گل کا اس کے پیچھے نام ہے. حمید گل صاحب داغ مفارقت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غریق رحمت ان کو کرے. یہ ان کے بیٹے نے بنائی ہے. ان کا جو بیٹا ہے وہ فوج میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نہ ہو پھر اٹس اوکے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. فوجی کا بیٹا ہے. اچھا میں اس نسبت یہ ہے، نسبت کو آپ نے جوائن کیا. اس طرح تو پیپلز پارٹی میں نون لیگ میں بڑے فوج کے جوان بندے ہیں، ریٹائرڈ جو ہیں. ابھی جنرل عبدالقیوم صاحب سابق سینیٹر جو ہیں، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، تو آپ نون لیگ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں ادھر کوئی چانس نہیں بنا، کسی نے ویلکم نہیں کہا. ادھر مجھے کہا آپ کی خواہش تھی کہ میں کوئی سیاسی جماعت جوائن کروں. جی حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص محدود مدت میں شہرت کی بلندیوں میں پہنچایا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.